اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل دعا و مناجات میں خوش آمدید۔ آج ہم جس دعا کا انتخاب کیا ہے، مفاتیح الجنان میں ماہ مبارک رمضان کے اعمال جو بیان ہوئے ہیں، اس میں دنوں کے اعمال جو بیان کیے گئے، اس کی پہلی دعا ہے اور بہت خوبصورت دعا ہے، اور اس میں خود رمضان کے حوالے سے اور اس کے متعلق اور اس سے ہٹ کے جو کلی طور پر دعا و مناجات میں آپ کی خدمت میں جو عرض کیا ہے کہ خود توحید کا موضوع بہت واضح اور جزیات میں جا کر بیان ہوا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دعائے دنوں کے اعمال میں جو دعا سب سے پہلے نقل ہوئی ہے ماہ رمضان کے دنوں کے اعمال میں، اس کو آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان رحیم۔ اے معبود، یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں تو نے قرآن پاک اتارا، جو لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ اس میں ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل کا فرق واضح ہے۔ یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، یہ راتوں کی عبادت کا مہینہ ہے، اور یہ خدا کی طرف واپسی کا مہینہ ہے۔ یہ توبہ قبول ہونے کا مہینہ ہے، یہ بخشے جانے اور رحمت نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ یہ جہنم سے رہائی پانے اور جنت میں جانے کی کامیابی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں شب قدر ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پس اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہم السلام پر رحمت نازل فرما، اور اس ماہ کے روزے رکھنے اور عبادات میں میری مدد فرما۔ اسے میرے لیے پورا کر اور مجھے اس میں سلامت رکھ، اور اس ماہ میں میری بہترین مدد فرما۔ اس میں اپنی بندگی نیز اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے دوستوں کی پیروی کی توفیق دے۔ رحمت خدا ہو ان پر، اور اس مہینے میں اپنی عبادت کرنے، دعا مانگنے اور تلاوت قرآن کا موقع دے۔ اس ماہ میں مجھے بہت زیادہ برکت دے، مجھے بہتر سے بہتر آسائش عطا فرما، میرے بدن کو سلامت رکھ، میرے رزق میں وسعت دے۔ اس ماہ میں میری پریشانی میں مددگار بن، میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما، اور میری امید پوری کر۔ اے میرے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے میں مجھ سے اونگ، سستی، چڑچڑاہٹ، سنگ دلی، بے خبری اور فریب کو مجھ سے دور رکھ۔ یہ دعائیہ انداز کا جملہ ہے، لیکن اس میں ماہ مبارک رمضان میں جن حالتوں سے گریز کرنا ہے، خود کو بچانا ہے، وہ بیان ہوئی ہیں، جیسے اونگ، سستی، چڑچڑاہٹ، سنگ دلی، بے خبری اور فریب کو مجھ سے دور رکھ۔ اور اس مہینے میں دردوں، بیماریوں، پریشانیوں، غموں، دکھوں، بیماریوں، خطاؤں اور گناہوں سے مجھے بچائے رکھ، اور اس مہینے میں مجھ سے ہر برائی، بے حیائی، رنج، کٹھن، سختی اور بے دلی دور کر دے۔
بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور اس ماہ میں مجھے دھتکارے ہوئے شیطان سے پناہ دے، اور اس کے اشارے، سرگوشی، اس کے منتر، اس کی پھونک، اس کے برے خیال، رکاوٹ، بناوٹ اور اس کے پھندے، دھوکے، آرزو، بھلاوے، بہکاوے اور اس کے جالوں، ٹولیوں اور اس کی اتباع کرنے والوں، اس کے دوستوں، اس کے شریکوں، ان سب سے مجھے محفوظ رکھ۔ پروردگارا، محمد و آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ہمیں اس ماہ میں نماز، روزہ نصیب فرما، اور اس میں امید پوری فرما، اور اس ماہ میں عبادت کرنے کی کمال حد جس میں تو مجھ سے راضی ہو، اس میں مجھے برداشت، خوش رفتاری، ایمان اور یقین عطا فرما، پھر اسے میری طرف سے قبول فرما کئی گنا بڑھا کر، اور اس پر بہت بڑا اجر دے۔ اے جہانوں کے پالنے والے، اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، کئی گنا بڑھا کر رحمت نازل فرما، اور اس پر بہت بڑا اجر دے۔ اے جہانوں کے پالنے والے، اے معبود، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور مجھے میرے نصیب میں رکھ، مجھے نصیب فرما حج و عمرہ، کوشش، طاقت، جوش، بازگشت، توبہ، تقرب، پسندیدہ نیکی، تیری چاہت، تیرا خوف، عاجزی، فروتنی، نرمی اور کھری نیت رکھنے اور سچ بولنے کی توفیق دے، اور یوں کر کہ میں تجھ سے ڈروں، تجھ سے امید رکھوں، تجھ پر بھروسہ کروں اور تجھے سہارا بناؤں، اور تیری حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کروں۔ اس کے ساتھ بات میں نرمی ہو، کوشش قبول ہو، کردار بلند ہو، اور میری ہر دعا مقبول بارگاہ ہو، اور میرے اور ان چیزوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ آنے دے، جیسے دکھ، بیماری، پریشانی، رنج، نقص، بے خبری اور فراموشی وغیرہ۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو رکاوٹ بنتی ہیں عبادتوں میں، اطاعتوں میں، بلکہ ان عبادتوں میں تیری طرف سے توفیق و حفاظت ہو، تیرے لیے ان پر کاربند رہوں، تیرے لیے ان پر کاربند رہوں، تیرے حق کا لحاظ کروں، اور تو اپنا پیمان اور اپنا وعدہ پورا فرمائے۔ الہی، اپنی رحمت سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور اس ماہ میں تو نے جو حصہ اپنے نیک بندوں کے لیے رکھا ہے، مجھے اس میں زیادہ سے زیادہ عطا کر، اور اس مہینے میں تو نے اپنے قریبی دوستوں کو جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے مجھے زیادہ حصہ دے۔ اور اس مہینے میں اپنے نیک بندوں کو خدا کیا دیتا ہے؟ اگلے جملے میں دیکھیں، یعنی رحمت، بخشش، محبت، قبولیت اور درگزر، نیز ہمیشہ کے لیے بخشش، آرام، آسودگی اور آگ سے رہائی، آگ سے خلاصی، جنت میں جانے کی کامیابی اور دنیا و آخرت کی بھلائی، ان سب میں اس مجھے زیادہ حصہ عطا کر میرے مالک۔ اے معبود، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے میں میری دعا کو ایسا بنا دے کہ تجھ تک پہنچ جائے، اور تیری رحمت اور بھلائی اس میں مجھ پر نازل ہو، اور اس ماہ میں میرا عمل تجھے قبول، میری کوشش تیرے ہاں مقبول ہو۔ اے معبود، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور اس ماہ میں مجھے
شب قدر سے بہرور فرما، اس بہترین صورت میں جسے تو پسند کرے، یعنی شب قدر کو میں اس طرح سے گزاروں کہ جس طرح پروردگارہ تجھے پسند ہے، کہ تیرے دوستوں میں سے ہر ایک اسی حال میں ہو جو تیرے لیے بہت پسندیدہ ہے۔ پھر شب قدر کو میرے لیے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے، اور اس میں وہ بہترین روزی مجھے عطا کر جو تو نے کسی بھی شخص کو دی ہو اور وہ اس تک پہنچائی ہو، یوں اس کو سرفراز کیا ہو۔ مجھے اس میں جہنم سے آزاد کیے گئے لوگوں میں قرار دے کہ جو آگ سے خلاصی پا گئے اور تیری بخشش و خوشنودی کے ساتھ تیری مخلوق میں سے خوشبخت ہیں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اس ماہ رمضان میں ہمیں نصیب کر سعی، کوشش، طاقت، ولولہ اور وہ چیز جسے تو چاہے اور پسند کرے۔ اے اللہ، اے ایک صبح اور 10 راتوں اور شفع اور وتر کے رب۔ یہ سورہ فجر کی جو ابتدا میں آیات ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، ان کا ذکر کیا۔ اور ماہ رمضان کے مالک اور اس قرآن کے مالک جو تو نے اس ماہ میں نازل کیا، اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل اور تمام مقرب بارگاہ فرشتوں کے پروردگار، اور اے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب علیہم السلام کے پروردگار، اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام اور تمام انبیاء اور رسولوں کے پروردگار، اے نبیوں کے خاتم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار، ان پر اور سب پہلے انبیاء پر تیری رحمتیں نازل ہوں۔ پروردگارہ، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے حق کے واسطے سے جو انبیاء پر ہے، اور ان کے حق کے واسطے جو تجھ پر ہے، اور تیرے بزرگ تر حق کے واسطے سے کہ ضرور ان پر اور ان کی آل پر رحمت کر، اور ان سب پر رحمت نازل فرما، اور مجھ پر ایسی نظر فرما جو مہربانی کی نظر ہو، کہ تو مجھ سے ایسا راضی ہو جائے اور ایسا راضی ہو جائے کہ اس کے بعد کبھی ناراض نہ ہو، اور میری تمام مرادیں، خواہشیں، آرزوئیں اور ارادے پورے فرما۔ وہ چیزیں مجھ سے دور کر دے جس سے میں اپنی جان کے لیے ڈرتا اور خوف کھاتا ہوں، اور خوف نہیں کھاتا، اور انہیں میرے رشتہ داروں، میرے مال، میرے بھائیوں اور اولاد سے بھی دور فرما۔ اے معبود، ہم اپنے گناہوں سے تیری طرف بھاگے ہیں، ہمیں توبہ کرنے والوں کی سی پناہ دے، اور توجہ کر کہ ہم بخشش کے طالب ہیں، ہم خواہاں ہیں ہم امان کے خواہاں ہیں، ہمیں بخش دے، ہمیں پناہ دیتے ہوئے بخش دے، اور پناہ دے کہ اے طالب پناہ، ہمیں اپنے پناہ میں لے کر ہمیں پناہ میں لے کہ ہم سر جھکائے ہوئے ہیں، ہمیں رسوا نہ کر کہ ہم تیرے ڈرنے والے سائل ہیں، ہمارے لیے شفاعت قبول فرما اور حاجت پوری کر، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ اے معبود، تو میرا پروردگار اور میں تیرا بندہ ہوں، اور بندے کو زیادہ حق ہے کہ اپنے پروردگار سے سوال کرے، اور بندوں سے تیرے جیسے کرم و بخشش کا سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اے سائلوں کے لیے مرکز شکایت، اے محتاجوں کی حاجت براری کی آخری امیدگاہ، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے بیچاروں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے بھاگنے والوں کی جائے پناہ،
اے چیخ و پکار کرنے والوں کے مددگار، اور اے زیر دستوں کے پروردگار، اے دکھی لوگوں کے دکھ دور کرنے والے، اے پریشانیوں کی پریشانی ہٹانے والے، اے پریشانوں کی پریشانی ہٹانے والے، اے بڑی مصیبت کے دور کرنے والے، یا اللہ اے رحم کرنے والے، اے مہربان، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے، میرے عیب، میری برائیاں، میری ناانصافی، میرا جرم اور اپنے نفس پر میری زیادتی، اور مجھ پر اپنا فضل و کرم اور رحمت فرما، کیونکہ تیرے سوا کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مجھے معاف کرے، اور میرے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے اور بقائے زندگی میں مجھے گناہ سے بچائے رکھے۔ اے پروردگار، مجھے اپنی باقی ماندہ زندگی میں گناہ سے بچائے رکھ، اور میرے والدین کی، میری اولاد اور عزیزوں کی، میرے ملنے والوں کی اور مومنین و مومنات میں سے جو میرے ہم قدم ہیں، ان سب کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرما، کیونکہ یہ بات کلی طور پر تیرے اختیار میں ہے اور تو بخش دینے میں وسعت والا ہے۔ بس نا امید نہ کر میرے آقا، میری دعا رد نہ کر، اور میرے ہاتھ سینے کی طرف نہ پلٹا، یعنی سینے کی طرف نہ پلٹا جو افسوس کے ساتھ جو ہاتھ مارا جاتا ہے، یہاں تک کہ مجھے وہ سب کچھ دے اور میری سب حاجتیں پوری کر دے جو میں نے طلب کی، اور اپنے فضل سے مجھے کچھ زیادہ بھی دے، کہ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہم تیری ہی طرف رغبت کرتے ہیں۔ اے معبود، تیرے لیے اچھے اور پاکیزہ نام ہیں، خوبصورت نام تیرے لیے ہیں، اور اگر تو نے اس رات میں ملائکہ اور روح الامین کو زمین پر اتارنے کا فیصلہ کر رکھا ہے تو اس رات محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور یہ کہ میرا نام نیک بختوں میں، میری روح کو شہیدوں کے ساتھ، میری نیکی کو درجہ علیین میں، اور میرے گناہوں کو بخشے ہوئے قرار دے، اور یہ کہ مجھے وہ یقین دے جو میرے دل میں جمع رہے، اور ایمان عطا کر جسے شک کا خطرہ نہ ہو۔ جو کچھ تو نے دیا اس پر راضی رکھ، مجھے اس دنیا میں نیکی اور آخرت میں خوشی نصیب فرما، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچائے رکھ، اور اگر تو نے آج کی رات میں ملائکہ اور روح کو نازل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تو پھر مجھ کو ایسی رات تک مہلت دے، اور اس رات میں مجھے اپنے ذکر، شکر، فرما برداری اور بہترین عبادات کی توفیق دے۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اپنی بہترین رحمتوں سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے یگانہ، اے بے نیاز، اے رب محمد، آج تو غضبناک ہو، محمد اور ان کے خاندان کے نیکوکاروں کی خاطر، اور ان کے دشمنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، انہیں ایک ایک کر کے چن لے، اور ان میں سے کسی کو روئے زمین پر زندہ نہ چھوڑ، انہیں کبھی بھی معاف نہ فرما۔ اے بہترین رفیق، اے بہترین رفیق، اے نبیوں کے بعد باقی رہنے والے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ایسا آغاز کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے کہ کوئی بھی چیز تیرے جیسی نہیں ہے۔ اے ہمیشہ کے بیدار جو غافل نہیں ہوتا، اور وہ زندہ جسے موت نہیں آتی، تو وہ ہے جو ہر روز نرالی شان رکھتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پشت پناہ ہے، ان کا مددگار اور ان کو فضیلت دینے والا ہے۔ میں سوالی ہوں تیرا
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور ان کے جانشین اور ان کے جانشینوں میں سے عدل و انصاف کرنے والے، عدل و انصاف قائم کرنے والے کی مدد فرما، ان پر اور ان سب پر تیری رحمتیں نازل ہوں، ان سبوں کی مدد و نصرت فرما۔ اے وہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ واسطے سے کہ اس کے واسطے سے پروردگارہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا۔ پروردگار اپنی رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور مجھے دنیا و آخرت میں انہی کے ساتھ قرار دے، اور میری زندگی کو اپنی بخشش و رحمت کے ساتھ اپنی بخشش و رحمت کے ساتھ ختم فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور جیسا کہ اپنے آپ کو لطیف و مہربان کے نام سے تو نے موسوم کر رکھا ہے، میرے مالک ہاں بے شک تو مہربان ہے، پس محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور جس پر چاہے لطف و کرم کر۔ اے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور مجھے حج و عمرہ کی ادائیگی اسی رواں سال میں نصیب فرما، اور مجھ پر عنایت کرتے ہوئے میری دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرما، میری دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرما۔ یہاں پر 3 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اس کو 3 مرتبہ کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ میرا رب، میں بخشش چاہتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے رب سے، اللہ سے، اور اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ بے شک میرا رب نزدیک اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ بخشش چاہتا ہوں خدا سے جو میرا رب ہے، اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ بے شک میرا رب بہت مہربان محبت والا ہے۔ بخشش چاہتا ہوں خدا سے جو میرا رب ہے، اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اے معبود مجھے بخش دے، بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے رب، میں نے برا عمل کیا اور اپنی جان پر ظلم کیا، بس مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں۔ میں بخشش چاہتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہیں زندہ، پائندہ، بردبار، بڑائی والا، مہربان، بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دینے والا ہے۔ میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں، اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، بے شک اللہ ہی بخش دینے والا مہربان ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور یہ کہ تو شب قدر میں جن بڑے اور یقینی امور کے بارے میں تنگی و کشادگی کا جب حکم لگائے، جو تیرے ایسے فیصلے ہوں جن میں کسی طرح کا التوا اور تبدیلی نہیں ہوتی ہے، ان کے ضمن میں مجھے بیت الحرام کعبے کے ان حاجیوں میں لکھ دے جن کا حج قبول، جن کی سعی پسندیدہ، جن کے گناہ معاف شدہ اور جن کی خطائیں ان سے دور کر دی گئی ہوں، اور یہ کہ جن باتوں میں تو بست و کشاد کرے ان میں میری عمر کو طولانی، میرے رزق میں فراوانی، اور میری طرف سے امانتیں اور قرضے ادا کر دے۔ ایسا ہی ہو اے جہانوں کے پالنے والے۔ اے اللہ، میرے معاملوں میں کشادگی اور سہولت قرار دے، اور مجھے رزق دے وہاں سے جہاں سے مجھے توقع بھی نہیں ہے، اور جہاں سے مجھے ملنے کی توقع ہے وہاں سے بھی، اور میری حفاظت کر، جہاں میں اپنی حفاظت کر سکوں وہاں بھی میری حفاظت فرما، اور جہاں میں اپنی حفاظت نہ کر سکوں وہاں بھی میری حفاظت فرما، اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما،
اور ان پر بہت بہت درود و سلام بھیج۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہاں پر ہم اس دعا کا اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ماہ مبارک رمضان کے دنوں کے اعمال میں جو پہلی دعا درج ہوئی یہ وہ دعا تھی۔ اگر آپ اس کو خود دوبارہ پڑھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو مفاتیح الجنان میں رمضان کے دنوں کے اعمال میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس ایک نکتہ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں، جیسا کہ آپ نے اس پر ملاحظہ بھی کیا ابھی تک جو دعائیں ہم نے جن سے استفادہ کیا ہے، تو اسلوب دعا جو ہے، خود دعا کرنے کا جو انداز ہے، جو دعا کرنے کا طریقہ ہے، اس میں حمد پروردگار، خدا کی تعریف کرنا، خدا کی حمد کرنا، اس کے بعد پھر خود رسول خدا اور ان کی آل پر درود پڑھنا، اور پھر اپنی حاجت کو طلب کرنا، یہ ایک ترتیب ہے۔ جب بھی کبھی دعا مانگے، عام اوقات میں بھی جب دعا مانگے تو اس میں اس ترتیب کا اس کا خیال رکھیں، اس کو شامل کریں۔ سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا، خدا کی تعریف و تمجید، اس کے اسماء کا بیان، اس کی صفات کا بیان، اس کے بعد پھر رسول خدا اور ان کی آل پر درود، اس کے بعد پھر اپنی دعا کا کرنا، چاہے وہ دعائے مغفرت ہو، دعائے حاجت ہو، کوئی بھی دعا ہو، اس کے لیے اسلوب یہی ہے۔ اور ایک اور جو ہم معصومین سے نقل شدہ دعاؤں کے اندر جو ہم ایک روش دیکھتے ہیں، سیف سجادیہ میں بھی بہت زیادہ یہ ہم نظر آتی ہے، اور آج کی اس دعا میں بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کی آیات کا استعمال کرنا، دعا میں قرآن کے آیات سے استفادہ کرنا، قرآن کی وہ آیات جس میں پروردگار کی صفات بیان ہوئی ہیں، قرآن کی وہ آیات کہ جس میں انسان کو متوجہ کیا جاتا ہے، اور بہت سارے جو دعا مانگی جا رہی ہے اسی کے ساتھ مربوط قرآن کی آیات سے بھی دعاؤں میں استفادہ کرنا، اور پھر وسیلہ کے طور پر واسطہ دینا خدا کو، خود خدا کا اپنا واسطہ، خدا کی صفات کا واسطہ، اسی طرح محمد و آل محمد کا واسطہ، انبیاء کا واسطہ جو پروردگار کے حضور پیش کیا جاتا ہے اپنی دعاؤں کو مانگتے وقت۔ تو یہ اسلوب ہے دعا کا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم مزید اس کو کھولیں گے، اس پر بات کریں گے۔ بس دعا گو ہوں اپنے لیے، آپ سب کے لیے جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، جو بعد میں ہمارے اس نشست کو اس سے استفادہ کریں گے، اور ان سب دوستوں کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، برادران و خواہران کے لیے، مسلمین و مسلمات سب کے لیے کہ جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، ہمارے ذمہ لگائے دعا کرنا، ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا سب کے مشکلات کو آسان فرما، تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، گناہوں کی مغفرت فرما، ان میں سے جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں، جو مسنگ پرسنز ہیں، خدا سب کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ پروردگارہ مقروضوں کے قرض ادا فرما، رزق میں وسعت اور آمدن میں اضافہ فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ تو بالکل ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، پس ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ رہبر معظم کی عمر دراز فرما، آیت اللہ سیستانی و دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ مسلمانان عالم جہاں کہیں بھی کفر کے ساتھ، باطل کے ساتھ، طاغوت کے ساتھ برسر پیکار ہیں، ان کو فتح و کامرانی نصیب فرما، ان کو دشمنوں کے مقابلے میں مدد و نصرت فرما۔ پروردگارہ التجا کرتے ہیں ہماری دعاؤں کو، حاجات کو، اس ماہ مبارک رمضان کے ہماری کی گئی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اپنی طرف سے ہمیں بہترین اجر عنایت فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ ان میں سے کوئی اگر عالم برزخ میں کسی مشکل میں ہے تو ان کی مشکل کو آسان فرما، اگر راحت میں ہے تو ان کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔